کہ اللہ نور السماواتی والارض کی جو بات ہے، ابی بن کعب کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا نور جو مومن کے دل میں آتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس مومن کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی تفسیر ہے. اور یہ ایمان کو جو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے. آپ دیکھیں، روشنی جو ہے نا وہ ہر ڈائمنشن میں، ہر ڈائریکشن میں جاتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف، کسی ایک سمت میں محدود نہیں رہتی. ایمان بھی اسی طرح ہر سمت میں بڑھتا ہے، لمبائی میں، چوڑائی میں، گہرائی میں، 3 ڈائمنشنل ہوتا ہے ایمان. ہر طرف بڑھتا ہے انسان کا ایمان. شخصیت بہتر ہوتی ہے، عمل بہتر ہوتا ہے، دل کی کیفیت اچھی ہوتی ہے، جن لوگوں سے اس کا رابطہ ہوتا ہے ان سے رویہ بڑا خوبصورت اس کا رہتا ہے، کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کوانٹٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز میں اضافہ ہی ہوتا ہے. مثل نورہ کمشکات، جیسے ایک طاق ہو. پرانے زمانے میں دیواروں میں محرابیں بنائی ہوتی تھیں، لوگوں نے آرچز بنائی ہوئی ہوتی تھیں، اور ان آرچز میں طاقیں ہوتی تھیں جن کو نش آج کل ہم کہتے ہیں. ذرا سا دیوار کو گہرا کھود کر جگہ بنائی جاتی تھی، کچھ مٹی کچھ پتھر ہٹا کر جگہ خالی کرتے تھے اور اس میں دیے جلا کر رکھتے تھے، چراغ اس کے اندر جلاتے تھے. جیسے مومن کا سینہ، مومن کا دل مشکات. اور آپ دیکھیں کہ جو ایک طرح سے پسلیوں کا پنجر ہے وہ بالکل ایک طاق کی طرح بن رہا ہے نا، محراب کی طرح بنتا ہے. اس میں نور ایمانی سے منور دل، فیہا مصباح، ایک چراغ کی طرح، ایک طاق میں چراغ ہے. اور یہ چراغ روشن کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہوگا جو کہ دیوار میں نیش بنانے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. مومن کو اپنی توجہ کچھ مادی چیزوں پر سے ہٹانی ہوگی، اپنی زندگی میں، اپنے دل میں اس کو اللہ کی محبت کی جگہ بنانی ہوگی تاکہ وہاں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کر سکے. اگر ایک دیوار صرف کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر تو نیش نہیں بنائی جا سکتی، پھر اس کے اندر تو چراغ نہیں رکھا جا سکتا. ایسا دل جو کہ مادی چیزوں کی محبت سے لبریز ہو، مٹیریل ویلتھ اور مٹیریل گڈس کی کا ہی لو اس کے دل میں ہو، اب وہاں کہاں جگہ بچی اللہ کی محبت کا چراغ رکھنے کی یا روشن کرنے کی. لازمی طور پہ دل سے کچھ بے جان اشیاء کی محبت کو نکالنا ہوگا، کچھ تو جگہ بنانی ہوگی، اور اللہ کی یاد کو دل میں لا کر بسانا ہوگا. اللہ کی یاد دل میں گھر کر گئی ہو، اب وہ دل جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے مصباح بن گیا. اب چراغ کی تفصیل بتائی، کیسا ہے وہ مصباح، وہ چراغ کہاں ہے، کیسے ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کے اندر، ایک گلوب کے اندر ہے. گلوب اس لیے رکھا جاتا ہے اوپر سے تاکہ چراغ کی لو اپنی جگہ قائم رہے، ہوا سے بجھ نہ جائے. چراغ کی حفاظت کے لیے اوپر شیشہ رکھا جاتا ہے. ہم نے بھی بہت سے چراغ دیکھے ہیں. بعض جو چراغ ہوتے ہیں ان پر معمولی لالٹین کا شیشہ ہوتا ہے، اس لیے کہ چراغ والا اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں رکھتا نا، اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، روشنی اس کو بھی چاہیے، اس کے اوپر وہ معمولی سا شیشہ رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے. بعض چراغ بڑے بڑے عالیشان فانوس میں ہوتے ہیں، شینڈیلیئرز کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ افورڈ کر سکتے ہیں شینڈیلیئرز لا کے رکھنا اپنے گھروں میں، بڑے بڑے جھاڑ فانوس لگاتے ہیں. اور فانوس کا شیشہ ایک چراغ کی روشنی کو اپنے ریفلیکشن سے، اپنی عکاسی سے کئی درجے بڑھا دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے شینڈیلیئر کو، اس میں چراغ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو چراغ جل رہا ہوتا ہے، اگر وہ ایک چراغ ہے اور فانوس ہے، اس میں کرسٹلز لگے ہوئے ہیں، ایک ایک کرسٹل کا جو اینگل ہوتا ہے وہ اس چراغ کو منعکس کر رہا ہوتا ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح مومن کی مثال ہے.
بعض مومنوں کے اندر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ایمان ہوتا ہے، تو معمولی صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ اس ایمان کی روشنی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض مومن بڑی اعلیٰ صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ اس شینڈلیئر کی طرح ہیں، کئی ان کے فیسٹس ہوتے ہیں، کئی طرح سے وہ ایمان کے نور کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کرسٹل کو آپ دیکھیں، کرسٹل کے اندر جتنے کٹس لگے ہوتے ہیں اتنے زیادہ اس میں اینگلز بنتے ہیں اور اتنی ہی زیادہ اس میں سے روشنی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ تو وہ مومن جو بہت سی آزمائشوں سے گزر کر آ چکا ہو، وہ ایسا ہی فانوس بن جاتا ہے، ایسا ہی شینڈلیئر بن جاتا ہے، ایسا ہی کرسٹل بن جاتا ہے۔ ملٹی ڈائمینشنل اس کی شخصیت ہوتی ہے، سنگل ڈائمینشنل نہیں ہوتا۔ جہاں جاتا ہے اپنے وجود سے وہ روشنی بکھیر دیتا ہے، ہر طرف وہ لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاش بھی ٹھیک ہو جائے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے، معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں، رسومات بھی ٹھیک ہو جائیں، ہر جگہ اللہ کا نور پھیل جائے۔ وہ اپنے آپ کو محدود نہیں کر لیتا کہ بس اب میں زندگی کے اسی پہلو پر توجہ کو مرکوز رکھوں گا اور باقی کام میرے کرنے کے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کو کہ انہوں نے ہر نظام درست کرنے کی کوشش کی، جہاں جہاں گئے ایک ایک صحابی نے پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو مومن ہوتا ہے وہ بھی اپنے کردار سے، اپنی شخصیت سے، اپنے عمل سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ حالات کتنے بھی بدل جائیں اس کے ایمان میں خلل نہیں آتا، کیسے بھی مخالفتوں کی آندھیاں چلیں اندر ایمان کا چراغ جلتا ہی رہتا ہے، اندر وہ الٹتا پلٹتا نہیں رہتا، کروں نہیں کروں، ادھر کی بات سنوں ادھر کی بات سنوں، نہیں، نفس مطمئنہ، مطمئن، ثابت قدم، حنیفم مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح بالکل حنیف رہتا ہے، لا بالکل سیدھی رہتی ہے ایک ڈائریکشن میں، بدلتے حالات سے وہ پلٹا نہیں کھاتے رہتے۔ تو بعض ایسے مومن جو کہ بڑے تابناک ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کے ذریعے سے دور دور تک ایمان کا نور پھیل جاتا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام کی شخصیتیں ہوتی تھیں یا صحابہ کی شخصیات تھیں۔ ایک ایمان کا چراغ مجھ میں اور آپ میں ٹمٹما رہا ہے، وہ معمولی لالٹین کی طرح، اور ایک ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں روشن تھا۔ تو آپ سوچیں نا، وہ تو پورا شینڈلیئر تھے نا ایمان کا، اور ہم معمولی قسم کی لالٹینیں ہیں، تھوڑی تھوڑی سی روشنی ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے لیکن نوعیت میں، کوانٹٹی اور کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، اور وہ شیشہ کیسا؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، شیشہ ایسا ہے جیسے کہ چمکتا تارا۔ اگر شیشے کو ہم شریعت سے تشبیہ دیں تو شریعت تو الحمدللہ ہماری ہے ہی بے داغ، فلالیس، اٹس اے فلالیس سسٹم، کوئی شک نہیں۔ یا اگر زجاجہ کو ہم مومن کی شخصیت سے تعبیر کریں تو صاف شفاف بے داغ شخصیت، جیسے کہ انبیاء کی ہوا کرتی تھی، یا ایسے مومن کی کہ جو کہ اپنی شخصیت کی حفاظت بہت کرتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، کوئی گناہ کا، کسی خطا کا، کوئی داغ دھبا، کسی بھول چوک کا کوئی دھبا لگ بھی جائے فوراً صاف کر لیتے ہیں، اور کلیئر گلاس ہے، بالکل کوئی رنگ نہیں چڑھا کسی تعصب کا، تاکہ صبغت اللہ نظر آئے، اپنا کوئی ذاتی رنگ شامل نہ ہو جائے۔ ابھی جو زجاجہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی، ایک تو اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ ماحول میں جو خطرات موجود ہیں اس سے چراغ کی حفاظت کرے، اور ماحول اگر پاک ہے، کوئی اس کے اندر کوہر نہیں ہے، کوئی دھند نہیں ہے، کوئی فوگ نہیں ہے، اور اب اس طرح سے یہ چراغ جو ہے وہ روشن ہے، تو دور دور تک روشنی پھیلے گی۔ لیکن اگر ماحول میں کوہر ہے، ماحول میں فوگ ہے، تو چلیں ماحول میں تو بہت روشنی نہ ہوگی، کم از کم خود چراغ محفوظ رہے گا، وہ نہیں بجھے گا۔ اب اس ماحول کو اگر ہم دیکھیں مکے اور مدینے کی مناسبت سے،
تو مکے کی فضا یوں سمجھے بہت گرد آلود تھی، بہت دھند تھی وہاں پر گناہوں کی اور مخالفتوں کی، بڑی فوگ چھائی ہوئی تھی، ایمان کا نور بہت پھیل نہ سکا۔ مدینے کا ماحول بالکل کرسٹل کلیئر تھا، شفاف، اس سے ویزیبلٹی بہت زیادہ ہوئی، ماحول بڑا سازگار تھا، دور دور تک ایمان کا نور پھیل گیا۔ اور یہ جو ستارے کی بات کی گئی کہ تارے کی طرح کا وہ ہے، یعنی کہ بڑا بلند، بڑی بلندی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تارا تو بہت بلند ہوتا ہے نا، تو مومن بھی اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا عمل وہ پیٹی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا نہیں رہتا، بلکہ بڑا ہی بلند، ہر ڈائریکشن میں برابر کی روشنی پھیلاتا ہے، کسی ایک خاص سمت کو محروم نہیں کرتا اور کسی ایک خاص سمت کے اندر صرف روشنی نہیں پھیلاتا، بلکہ چاروں طرف اس کی روشنی، اس کا اجالا رہتا ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان، کوئی تعصب نہیں اس کے اندر، کسی کو نہیں محروم کرنا۔ کأنہا کوکب دری، ایسا جیسے کہ ایک روشن تارا، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اور تارے کا نام آئے، ہو نہیں سکتا کہ خوبصورتی کا تصور دماغ میں نہ آئے۔ تو ایسی خوبصورت شخصیت ہوتی ہے مومن کی شخصیت، محسن ہوتا ہے، وہ بڑا حسین ہوتا ہے شخصیت کے لحاظ سے، تزکیہ کیا ہوا ہوتا ہے، نکھارا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو، آزمائشوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، اتنے کٹس لگے ہوتے ہیں مختلف آزمائشوں کے کہ شخصیت اس کی جگمگا اٹھتی ہے ہیرے کی طرح۔ اور اس روشنی کا سورس وہ کیا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ یعنی اس چراغ کو جو تیل تقویت دے رہا ہے وہ بھی بالکل خالص، کوئی ملاوٹ نہیں، بالکل پیور۔ اب مختلف طرح کے مختلف کوالٹیز کے تیل آتے ہیں جو کہ چراغوں میں ڈالے جاتے ہیں، جن سے کہ چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ کچھ سستے تیل ہوتے ہیں، ان میں بہت سی ملاوٹیں ہوتی ہیں، امپیورٹیز ہوتی ہیں۔ اس سستے تیل کو ڈالا جائے اور پھر چراغ کو روشن کیا جائے تو روشنی تو ہو جائے گی، چراغ تو روشن ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دھواں ضرور پھیلے گا اور بدبو ضرور پھیلے گی، لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ تیل شفاف نہیں ہوتا، ملاوٹ کی وجہ سے گدلا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہاں جو تیل کی بات کی جا رہی ہے وہ علم ہے مومن کے لیے، اس کے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے علم ہونا چاہیے۔ اگر علم ہے اور علم کے اندر ملاوٹ ہے، نیت کی خرابی کی یا خود پسندی کی یا تعصب کی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم قطعی طور پہ ناکارہ ہے۔ ناکارہ تو نہیں، لیکن جو بھی روشنی اس علم کے نتیجے میں پیدا ہوگی وہ بہت زیادہ نافع نہ ہوگی، کچھ نہ کچھ ماحول میں گھٹن پیدا ہوگی، کچھ تعصب کی باتیں ہوں گی، کچھ لوگوں کا دل ضرور گھبرائے گا، کچھ نہ کچھ خود پسندی کی بو اس کے اندر موجود ہوگی، اس لیے کہ علم شفاف نہیں ہے نا، اس میں ملاوٹ ہے بدنیتی کی۔ یہاں جس تیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسا تیل جو کہ شفاف ہے، روشنی دیتا ہے، نہ کوئی بو ہے نہ کوئی دھواں ہے، روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، لوگوں کو کوئی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا، کسی کا دل نہیں گھبراتا۔ تو تعصب سے پاک علم کے ذریعے جب ایمان کا چراغ روشن کیا جاتا ہے تو یہی منظر سامنے آتا ہے، لوگوں کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، لوگ لپکتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں اس چیز کی طرف۔ تو یہاں درخت کا ذکر کیا گیا، زیتون کا تیل ہے، اور زیتون کا درخت کیسا؟ جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، یعنی بہترین کوالٹی کا تیل ہے اس کے اندر۔ اب کوئی درخت اگر کسی جھنڈ کے اندر ہے، بہت سارے درختوں کے اندر ہے، تبھی یہ ہوگا نا کہ یا تو وہ مشرق کی طرف لگا ہوا ہوگا یا مغرب کی طرف لگا ہوا ہوگا۔ ایک جھنڈ کے اندر ہے نا، کلیکشن آف ٹریز کے اندر ایک درخت ہے،
تو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں تو وہ ہوگا. اب اگر تو وہ مشرق کی طرف ہے تو وہ ایک حد تک ہی سورج کی دھوپ کو اپنے اندر جذب کر سکے گا. جب سورج دوسری طرف جائے گا تو باقی درخت آڑ بن جائیں گے، اس تک دھوپ کو پہنچنے نہ دیں گے. اور اگر یہ درخت مغرب کی طرف لگا ہوا ہے ٹورڈز دا ویسٹ، تو جو سورج کی دھوپ ہے مشرق سے جو آتی ہے اس کو جذب نہ کر سکے گا، کہیں نہ کہیں سے محروم ہو جائے گا، اپنے اندر پوری طرح سے سولر انرجی کو جذب نہ کر سکے گا، کسی اور درخت کے سائے میں آ جائے گا، دھوپ سے محروم ہو جائے گا. اب ایک درخت جو کہ نہ شرقی ہو، نہ غربی، نہ ایسٹ میں، نہ ویسٹ میں، مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا ہوگا، اکیلا ایک درخت ہے، پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑا ہوا ہے، اپنے اندر پوری طرح سے سورج کی توانائی کو جذب کر رہا ہے. تو کتنی سولر انرجی ہے جو کہ اس کے اندر آئے گی، اور ایسا تیل اس کے اندر تیار ہوگا ایسے درخت میں کہ جو بھڑک اٹھنے کو تیار ہو. تو یہ ہے دراصل مومن کا حال، کہ مومن کسی کے زیر اثر نہیں آتا، کسی کی شخصیت سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا. جو معاشرے کے اسٹالورٹس ہوتے ہیں، علماء، ان سے وہ فیضیاب تو ہوتا ہے لیکن ایسا متاثر نہیں ہوتا کہ اپنے دین کو انہی کی نظر سے دیکھنے لگ جائے. اپنے ایمان کے چراغ کو صاف شفاف علم کے ذریعے قائم رکھتا ہے، پاکیزہ ترین کلمات سے، کلمہ طیب سے اس کا دل روشن رہتا ہے، کوئی تعصب، کوئی کھوٹ نہیں ہوتا. جو علم حاصل کیا جائے اسلام کے نام پر، تب بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر گھٹیا جذبے سے، ہر گھٹیا موٹیو سے اس کو بلند کر کے رکھنا ہے. کسی گروہ بندی کا شکار نہیں ہونا، کسی کے شیڈو میں، کسی کے سائے میں زندگی نہیں گزارنی، بس قرآن ہی کے سائے میں زندگی گزارنی ہے. قرآن کا اور سنت کا اجالا اس کی زندگی میں رہے، قرآن اور سنت کا سورج اس کے لیے انرجی اور توانائی کا ذریعہ رہے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، خدا مست، خدا پرست، انسان پرست نہیں. جب انسان پرست بن جاتے ہیں مسلمان تو پھر علم کے اندر تعصب کی گندگی شامل ہو جاتی ہے. اللہ سے محبت میں مبتلا رہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو جو اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ روحانی طور پہ بہت بلند ہو جاتے ہیں. جیسے یہ درخت ہے نا جو کہ کسی چٹان کی چوٹی پر تنہا کھڑا ہے، اسی طرح وہ بلند ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی محبت میں انسان کو بعض دفعہ تنہائی بھی اچھی لگنے لگتی ہے. ذرا غور و فکر کرے، ذرا سوچے اپنے رب کے بارے میں، ذرا جذب کرے اللہ کی معرفت کو اپنے اندر. تو بعض دفعہ خود کوئی تنہائی چاہتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. اور بعض دفعہ اللہ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. جو خالق کے نزدیک مقبول ہو جائے بعض دفعہ مخلوق کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے. خالق جس کو قبول کر لے بعض دفعہ لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں اٹھا کر. اور یہ ایمان کے سفر کا لازمی حصہ ہے، یہ مقام تنہائی، لوگوں کی طرف سے ریجیکٹڈ قرار پانا، لوگوں کی طرف سے دھتکار دیے جانا. اپنے بھی نظریں چرا لیتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. جیسے جیسے اللہ سے لو بڑھتی رہتی ہے تنہائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جتنا اونچا مقام حاصل کرتا ہے اللہ کی نظر میں اتنا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اٹس لونلی ایٹ دا ٹاپ. یہ حقیقت ہے. حالات کے پلٹا کھانے سے لوگ واپس تو آ جاتے ہیں لیکن ایک روحانی طور پہ جو ایک تنہائی کا سا احساس ہوتا ہے وہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے انسان کے. اپنے رب کے ساتھ اس کی لو ایسی لگ گئی ہوتی ہے کہ بس وہ جو شعر ہے کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، یہ بھی دل چاہتا ہے
کہ بس اللہ ہی کا تصور ہو، اللہ ہی کا ذکر ہو، اللہ ہی کی بات ہو، اور انسان بس یہی سوچتا رہے، اللہ ہی کے بارے میں بات کرتا رہے۔ تو تصوف کے راستے کے جو اقدام گنوائے جاتے ہیں کہ تصوف تک کیسے پہنچا جائے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، اس میں ایک قدم بتایا جاتا ہے کہ تقلیل کرنی چاہیے، کمی کرنی چاہیے، تقلیل اختلاطی مع الانام، انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے میں کمی کر دینی چاہیے، تاکہ اللہ کی معرفت کا چراغ خوب اچھی طرح بھڑک اٹھے۔ اور جب یہ اندر یہ چیز پیور علم سے روشن ہوتی ہے، تبھی لیونگ برننگ فیتھ وجود میں آتا ہے، زندہ ایمان، گرم جوشی ہوتی ہے ایمان کے اندر، انسپڈ بے جان ٹھنڈا ایمان نہیں ہوتا، مردہ ایمان نہیں ہوتا کہ جو ہو رہا ہے بس ہوتا رہے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ نہیں، ایسا تصور ہے جانا نہیں جو کہ کاہل اور ناکارہ بنا دے، بلکہ اللہ کی محبت کے ساتھ ایمان کی غیرت انسان کے دل میں آتی ہے، اس کی غیرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کی بے عزتی ہو، اس کی غیرت نہیں برداشت کرتی اس چیز کو، ایسا لیونگ برننگ فیتھ آتا ہے اس میں۔ پہلے ہی نور فطرت موجود تھا، نور وحی آئی، روشنی میں اضافہ ہوا، دل کا آئینہ بالکل شفاف تھا، حسد سے، بغض سے، نفاق سے، شرک سے، بدگمانی سے، ان تمام گندگیوں سے، ان تمام مکڑی کے جالوں سے اس نے اپنے دل کو بالکل صاف کیا ہوا تھا۔ اللہ کو مہمان بنانا ہے اس کو دل کے اندر، ایسا شفاف دل۔ اب وحی کا چراغ آیا، پورے کا پورا چمک اٹھا، پوری شخصیت اس کی منور ہو گئی، نور علی نور ہو گیا۔ ایک آپ دیکھیں کہ اگر چراغ مدھم ہو، بلب ہے جیسے، بلب اگر 20 واٹ کا ہے، اس کو آپ نے شینڈیلیر میں لگایا ہوا ہے تو روشنی تو پھر بھی ہوگی، لیکن شینڈیلیر بھی نظر آتا رہتا ہے، شینڈیلیر کیسا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ اب امیجن آپ کیجئے کہ 20 واٹ کے بجائے 1000 واٹ کے بلب لگا دیے جائیں کسی شینڈیلیر میں، نور اتنا ہوگا کہ شینڈیلیر ہی نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسا نور بعض لوگوں کے اندر سے پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت یوں لگتا ہے جیسے کہ گم ہو گئی ہے اللہ کے نور کے اندر، اپنی بات ہی نہیں کرتے، میں سے نکل آتے ہیں بالکل، اپنی شخصیت ان کی جو ہے وہ کچھ نہیں رہتی، اللہ ہی اللہ بس وہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ہی کے ساتھ جوڑتے ہیں لوگوں کو، خود بھی اللہ ہی سے جڑے رہتے ہیں۔ تو تقلیل الاختلاطی مع الانام یہ بھی ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ تھوڑا میل جول کم، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ محبتیں بھی ذرا کم، ذرا سنبھل کے، یہ بھی دل کو گرد آلود کر دیتی ہیں، گدلا کر دیتی ہیں دل کو، انسانوں سے حد درجے محبت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہمارے سامنے رہے جس میں کہ آپ نے فرمایا ہے، یعنی مضمون اس کا یہ ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر کو بھی خلیل نہ بنایا۔ خلیل کون؟ ایسا دوست جس کو کہ خلت میں، اکیلے میں، تنہائی میں یاد کیا جائے۔ تو جب تنہا ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ابو بکر کو یاد نہیں کرتے تھے، اپنے خلیل کو، رفیق الاعلیٰ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو تنہائی میں ہم اپنے دل کا ضرور جائزہ لیں، ہم اکیلے ہوتے ہمیں کون یاد آتا ہے، کس کی محبت میں ہمارے دل ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا دل، یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ کسی کشتی کے اندر پانی آ گیا ہو، یا کسی لالٹین کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور پھر اس میں پھر چراغ جلانے کی کوشش کی جائے، کیسے جلے گا؟ نہیں جل سکتا۔ تو اس دل کو دنیا کی محبت سے فارغ کرنا بہت ضروری ہے، نبھائیں سب کچھ، ہاتھ پاؤں کام کریں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسیں، جن پر غم پڑا ہو ان کے غم کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں، رونے والوں کے ساتھ روئیں۔ لیکن جب تنہا ہوں تو بس دل میں اللہ ہی اللہ، ہر دل کی دھڑکن جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے، دل کی دھڑکن سے وہ کام لیں جو لوگ تسبیح سے کام لیتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو نور علی نور، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تب سوچیں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے کئی چراغ بھی اگر روشن ہو جائیں، چلیں اگر شینڈیلیر نہیں ہے، فانوس نہیں ہے، صحابہ جیسا عمل، ان جیسی شخصیتیں نظر نہیں آتی، انبیاء نہیں آ رہے، یہ بڑے بڑے روشنی کے شینڈیلیرز نہیں ہیں، یہ کوہ نور نہیں ہیں آج، تو کوئی بات نہیں،
ہم عام مسلمان تو ہیں، ہم ہی چراغ بن جائیں، ہم ہی چھوٹی چھوٹی مشعلیں بن جائیں، ہم جہاں جائیں اس محفل کو، اس مجلس کو منور کر دیں، ہم جہاں جائیں وہاں سے غفلت کے، جہالت کے، گناہوں کے، شرک کے اندھیرے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ڈھیر اندھیرا ایک چھوٹے سے چراغ پر غالب نہیں ہو سکتا، اور ایک چھوٹا سا چراغ ڈھیر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ گھپ اندھیرا ہوتا ہے اتنا زیادہ چراغ نمایاں ہوتا ہے۔ آج کل اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے گناہوں کا، گمراہی کا، کنفیوژن کا، شرک کا اور ریاکاری کا اور منافقت کا۔ ایک چراغ روشن کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کتنی دور تک روشنی پینیٹریٹ کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ لوگ منتظر بیٹھے ہیں، وہ خود بھی بیزار ہیں اس اندھیرے سے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا اس کو دور کیسے کریں۔ کوئی چراغ ان کے سامنے لے کر آ جائے، وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب ایک ایک چھوٹا چھوٹا چراغ بن جائیں، ٹمٹماتے ہی صحیح، معمولی حقیر ہی صحیح، نہ ہونے سے تو بہتر ہے، اس ڈھیر اندھیرے سے تو ہم بہت بہتر ہیں۔ تو اللہ سے یہ نور مانگنا چاہیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ تو میرے دل میں نور نازل فرما دے، میرے دل کو نورانی بنا دے۔ اب دل بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے صاف اور روشن، یہ مومن کا دل ہے، صاف اور روشن، شفاف، تزکیہ ہو گیا جس کا، پیور ہو گیا۔ دوسرا دل ہے غلاف دار اور بندھا ہوا، یہ کافر کا ہوتا ہے، غلاف چڑھے ہوتے ہیں اس پہ، قلوبنا غلف انہوں نے کہا تھا، بندھا ہوا ہوتا ہے، غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دل ہوتا ہے الٹا اور اوندھا، یہ منافق کا دل ہے، الٹا، فی قلوبہم مرض قست قلوبکم، دلوں میں مرض ہے، دل سخت ہو گئے، علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے، یہ منافق کا دل ہے۔ کیسا ہے؟ الٹا اور اوندھا۔ اب اگر دل کو چراغ سے ہم تشبیہ دیں تو چراغ اگر الٹا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ بجھ جائے گا، اور روشنی کے بجائے آگ لگانے کا سبب بن جائے گا۔ منافق کے دل میں تو اسی طرح حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، اور مسلم معاشرے میں موقع ملتے ہی فساد کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ سورہ نور میں ہم نے ان کا قصہ پڑھا، کیا انہوں نے مشکل میں ڈالنے کی کوششیں کی۔ تو یہ منافق کا دل ہوتا ہے، الٹا اور اوندھا۔ ایک دل ہوتا ہے پھرا ہوا، ڈگمگاتا ہوا، ٹلٹڈ، انسٹیبل۔ یہ وہ دل ہے، ڈگمگاتا ہوا دل، جس میں ایمان بھی ہے، نفاق بھی، کشمکش ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایمان غالب آتا ہے یا نفاق۔ اگر اچھا ماحول، اچھی صحبت، پاک کلمہ، طیب قول کی طرف رہنمائی ہو جائے، خیر سے، بھلائی سے سابقہ پیش آ جائے، تو نفاق ختم ہو جاتا ہے، ایمان فتح یاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر برائی اور معصیت میں گھرے رہتے ہیں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، نفاق غالب آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تو یہ مثالیں انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے، اللہ کا جہاں تک اپنا تعلق ہے، اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے، وہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے دراصل مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب جن کے دل میں ایمان آ گیا، ان کا روٹین کیا ہوتا ہے، ان کے رات دن کیسے گزرتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا آیت 36، آیت 37 اور 38۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کے دل اس طرح سے مصباح بن گئے ہیں، اس طرح سے ایمان کے جلتے چراغ بن گئے ہیں۔ ان کا روٹین، ان کا صبح شام، ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ غدوف کا مطلب ہوتا ہے صبح کا وقت۔ آصال اصیل کی جمع ہے، مراد ہے سورج کے ڈھلنے سے تاریکی تک کا وقت۔ تو اب مومن کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اگر اس اللہ کے ذکر، اللہ کی تسبیح کو ہم اس چراغ کے ساتھ، اس تیل کے ساتھ ذرا سا جوڑ کر دیکھیں تو جو تیل ہے، تیل کی پیورٹی، تیل کو خالص کرنے کے لیے اس تیل کو خاص مراحل سے گزارا بھی تو جاتا ہے، تبھی تو وہ خالص ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن جو علم حاصل کرتا ہے اس کو وہ تزکیے کے عمل سے ضرور گزارتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر وہ ذریعہ ہے جو دل اور ایمان کی غذا کو، اس تیل کو اچھی طرح چھان پٹک کے صاف کر دیتا ہے۔ تو بالکل پیور علم ان کے پاس ہوتا ہے، اللہ کا علم، اللہ سے تعلق ڈائریکٹ جڑا ہوتا ہے، کوئی امپیورٹی بیچ میں، کوئی ڈیویشن نہیں ہوتا۔ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وہ۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے بیوتن کا، کہ جن میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے گھروں سے مراد مسجدوں کو لیا ہے، یعنی جہاں اللہ کا نام صبح شام بلند ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں اللہ کے گھروں کی مانند ہیں زمین پہ۔ روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جگہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے آسمان والوں کو اس طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جس طرح زمین والوں کو تارے۔ ہم یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان والے جب اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں ان کو بھی کچھ جگہیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ جگہیں جہاں کے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے ذکر کا نور جہاں موجود ہو، وہ جگہیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتا ہے اور ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں، قیامت کے روز 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلا، عادل امام، انصاف کرنے والا لیڈر۔ نمبر 2، جوانی میں اللہ کو یاد کرنے والا۔ نمبر 3،
دو شخص جو خالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 4، حسب نسب اور خوبصورتی والی عورت کسی کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اتنا بڑا یہ ٹیمپٹیشن ہے کہ جو اس سے بچ جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ نمبر 5، چھپ کر صدقہ کرنے والے۔ نمبر 6، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے۔ اور نمبر 7، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی شوق سے جاتے ہوں اور بار بار جانے کو جن کا دل چاہے، جو منتظر رہتے ہوں اذان کے، ان کے کان انتظار کرتے ہوں کہ اذان ہو میں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہوں، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے گھر جانے کا، اس سے ملنے کا شوق بھی بہت ہوتا ہے، لپک لپک کے جاتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کوئی موقع ملے تو ہم جائیں۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے لازمی طور پہ ان کو مسجدوں سے محبت ہوتی ہے۔ بیوت میں وہ گھر بھی شامل ہیں جہاں تعلیم دین یا قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو، جیسے مدرسے ہوں یا کسی کا کوئی گھر ہو جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہو، وہ بھی آسمان والوں کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ذکر کیا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تجارت یا خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ بیلنس جو کہ مطلوب ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دل یہاں نہ لگے، کاروبار کریں، نوکری کریں، سب کام کاج کریں، لیکن غرق نہ ہو جائیں دنیا کے اندر۔ نہ ترک دنیا مطلوب ہے، نہ غرق دنیا مطلوب ہے، بیچ بیچ میں بس دنیا کو نبھانا ہے ضرورت کی حد تک۔ یہ بھی نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں بیٹھ جائیں، اور نہ یہ کہ مسجد جانے کو دل ہی نہ چاہے، قدم ہی نہ اٹھیں، ایسے مصروف اور محو نہ ہو جائیں اپنے کھیل تماشوں یا کاروبار میں کہ مسجد جانے کی فرصت نہ ملے۔ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنا اور مسجدوں میں باجماعت پڑھنا یہ صرف بوڑھے لوگوں کا یا ریٹائر لوگوں کا یا فارغ لوگوں کا شغل نہیں ہے، جیسے کہ اب سمجھ لیا گیا کہ چلو ریٹائر ہو گئے ہیں تو مسجد تک واک ہو جائے گی، ذرا وقت گزر جائے گا۔ اگر بڑھاپے میں ریٹائر ہونے کے بعد کوئی اس طرح مسجد کو آباد کرتا ہے، الحمدللہ یہ بھی بہت قابل قدر چیز ہے۔ بڑھاپا عبادت میں گزرے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا یہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو ایکٹیو زندگی گزار رہا ہے، جو بڑا مصروف ہے اس وقت کام کے اندر، کریئر اپنا بنا رہا ہے، اپنا کاروبار سیٹ کر رہا ہے، ایکٹیو لائف گزار رہا ہے، اس کا ذکر ہے۔ جو اس زندگی کے دور میں ہو اس کو بھی وقت نکالنا ہے، اس کو بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا 20 گنا افضل ہے۔ اور جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کی، اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے رات بھر عبادت کرنے والے کا۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دو۔ اب عورتیں تو عام طور پہ نہیں جاتی، تو کم از کم ہم اپنے مردوں کی حوصلہ افزائی تو کریں، اور اس میں بیوی سے بڑھ کر کوئی اور اپنے شوہر پر اس چیز کو سمجھیں کہ نافذ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی کروا سکتا ہے، شادی سے پہلے تو مائیں بھیج سکتی ہیں، شادی کے بعد بیویوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، ایک طرح سے اخلاقی ذمہ داری، جہاں اور شانہ بشانہ شوہر کے ساتھ ہر چیز ایکٹیویٹی میں وہ حصہ لیتی ہیں، تو وہ شوہر کی ضرور حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے سہولت مہیا کریں کہ وہ مسجد جا سکیں فجر اور عشاء کے وقت کم از کم۔ اور اتنے نیک اس طرح دوڑ دوڑ کے مسجد جاتے ہیں، کوئی ان کو اس سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی ان کو جو ہے وہ غفلت میں مبتلا نہیں کر سکتا، سارے کام کرتے ہیں، کاروبار بھی سنبھالتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں،
لیکن آخرت سے بے خوف نہیں ہے، اس کے حساب سے بے خبر نہیں ہو جاتے، بے فکر نہیں ہو جاتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں وہ اللہ کے حساب سے کہ وہ دن آئے گا جب کہ دل اور نظریں الٹ جائیں گی۔ قیامت کی ہولناکی کا نقشہ ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اتنا ہولناک دن، اور اللہ تعالیٰ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ کوئی ان کی محنت ضائع نہیں فرمائے گا، ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ اللہ ان کو دے دے گا، اور اپنی طرف سے مزید فضل اور کرم بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں سے آگے دو اور تمثیلیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں ایمان کے مقابلے میں کفر کے دو درجوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے بے دشت و آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ بقیع قاف واو عین کا مطلب ہوتا ہے صاف میدان۔ ذکر کیا جا رہا ہے کفار کے اعمال کا۔ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اے نبی، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ کون ہے سب سے زیادہ گھاٹے میں اعمال کے لحاظ سے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی آیات کا، تو ان کے تمام اعمال ہبط ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو کھڑا بھی نہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال سراب کی مانند۔ سراب مراج کو کہتے ہیں، چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، دھوپ جب ذروں پر پڑتی ہے تو ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا خوبصورت مناسبت ہے پچھلی تمثیل میں، اس تمثیل میں پہلے مومن کو تشبیہ دی گئی تھی شجرتن مبارکتن، ہم نے پڑھا ہے نا اس کے اندر۔ اب وہ شجر کیا کر رہا تھا؟ سارا کا سارا اپنے اندر جذب کر رہا تھا دھوپ کو، دھوپ اس کے اندر جذب ہو رہی تھی، یعنی ایمان اس کے اندر جذب ہو گیا، اس کے ایمان میں حرارت آئی۔ اور یہاں پر کیا حال ہے کہ سارے کا سارا ایمان، ایمان کی گرمی سب ریفلیکٹ ہو گئی، کچھ بھی جذب نہ ہوا کسی شخص کے اندر۔ شجر مبارکہ کا بالکل اپوزٹ، منافق کے اندر کوئی نور وحی ایبزارب نہیں ہوتا، جذب نہیں ہوتا، بلکہ اوپری دکھاوے کی نمائشی نیکیوں کا ایک ملمہ، ایک ونیر اس پر آ جاتا ہے، بے فائدہ نقلی نیکیاں۔ کوئی ایمان میں حرارت نہیں، کوئی دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کی آگ میں نہیں سلگ رہا، کوئی سوز نہیں، کوئی گداز نہیں، دل کی گہرائی میں کوئی سچائی نہیں، کوئی خلوص نیت نہیں، اعمال میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں، اللہ اور آخرت کے اجر کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ تو دنیا کی چمک دمک چاہتا ہے، وہ تو مصنوعی عزت چاہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بہت شہرت مل جائے،
بڑا غلغلہ ہو جائے اس کے کاموں کا، بڑے بڑے اسپتال بنا دے، ایجادات کر لے، آرگنائزیشنز ادارے چلا لے،